برطانیہ میں آج شدید فسادات کا خدشہ رات گئے سے ہی مختلف سڑکوں پر مشکوک افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ دائیں بازو کے 30 سے زائد گروپس میں آج بیک وقت احتجاج کی کال دے دی۔ امیگریشن پر کام کرنے والے وکلاء اور ان کے عمارتوں سمیت پناہ گزینوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ۔ برطانوی حکومت نے نسلی فسادات کی تیاری کے پیش نظر اسپیشل پولیس کے ہزاروں اہلکاروں کو الرٹ کر دیا۔ برطانیہ کراؤن کورٹ نے ساؤتھ پورٹ ہنگاموں میں ملوث 3 افراد کو سزائیں سنا دیں۔ سزا پانے والوں میں کوئی بھی مسلمان شامل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے فوری اور مؤثر انصاف فراہم کرنے کے حکم پر کراؤن کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ صہیونیوں پر خوف طاری، اسرائیلی حکام اپنے شہریوں کو سنبھالنے میں ناکام۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں خوف و ہراس کی فضا۔ ایران کس وقت حملہ کرے گا اور کہاں بھاگنا ہے؟ شہری راشن پانی لیے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بار بار بجنے والے الارم سے دوڑنے لگنے کا سلسلہ جاری۔ مصری حکومت کو چند گھنٹوں میں ایرانی حملے کا خدشہ۔ مصر کی سول ایویشن نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود جانے سے روک دیا۔ نوٹم مصر ایئر لائنز کو تہران فلائٹ انفارمیشن ریجن میں پرواز سے گریز کی ہدایت۔ مصری طیاروں کو آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سے ایرانی فضائی حدود سے دور رہنے کی ہدایت۔ Ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory, the tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. اسرائیل تمام حدیں پار کر کے پاگل پن پر اتر آیا۔ آج ایران میں حماس رہنما کو نشانہ بنایا ہے، کل کوئی اور ملک ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے کیا کوئی حساس انسان اسرائیلی مظالم پر آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل نے کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جنگ پورا خطہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ غزہ میں صہیونی درندگی نہ تھم سکی۔ دیر البلح میں گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 فلسطینی شہید، 10 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,677 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے رفح، وسطی غزہ اور خان یونس میں صہیونی فوج پر راکٹ اور بموں سے حملے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے پر حملے تیز کر دیے۔ نابلس میں 1 فلسطینی شہید، 3 زخمی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی تنصیبات پر ایک اور بڑا حملہ۔ اسرائیلی علاقے جلیل علم میں 20 کلومیٹر اندر اسرائیلی فوجی اڈوں پر آرٹلری گولے برسائے۔ حملوں میں صہیونی فوجیوں سمیت متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ کمانڈر فواد شکر کی شہادت پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمنی فوج نے بھی بحر احمر میں 3 حملے کر ڈالے۔ ترجمان جنرل یحییٰ سریچ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک آپریشن میں کونٹ شپ کو نشانہ بنایا ہے، دیگر 2 حملوں میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں جنگ بندی تک یمنی فوج اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ ایران کی جانب سے یحییٰ سنوار کی نامزدگی کا خیر مقدم۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کہتے ہیں یحییٰ سنوار دور حاضر کے عظیم جنگجو ہیں۔ یہ تقرری فلسطینی جنگجو اور حماس کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کو اس طرح اپنے مستقبل کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ہم صہیونی حکومت کا خاتمہ دیکھیں گے۔ یحییٰ سنوار کے حماس کے نئے سربراہ منتخب ہونے پر اسرائیل سیخ پا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا وہ ایک مردہ شخص ہے جو موساد کے ہاتھوں جلد قتل ہوگا۔ صہیونی وزیر خارجہ یسرائیل کاتز نے سفارتی آداب اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل ہاگری کہتے ہیں سنوار کو محمد الزیف کی طرح قتل کرنے کے علاوہ ہماری کوئی اور ہدف نہیں۔
امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں فرد جرم عائد۔ 46 سالہ آصف مرچنٹ کچھ عرصہ ایران میں رہنے کے بعد امریکہ پہنچا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ترجمان وائٹ ہاؤس کی امریکی اخبار کی خبر کی تردید۔ کیرین جین پیری کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ایرانی حکومت کے ساتھ مبینہ روابط ہیں جس نے کرائے کے قاتل کے طور پر کام کیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل، ڈاکٹر محمد یونس چیف ایڈوائزر مقرر، آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر کے حکم پر اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور مظاہروں کے دوران گرفتار سینکڑوں افراد کو رہا کر دیا گیا۔ برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے طیارے سے گرفتار، ڈھاکہ چھاؤنی منتقل۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے شیخ حسینہ کو استعفے سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ فوج کی حمایت کھو چکی ہیں۔ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور تحریری کچھ چیزیں ہم نے ایکسچینج کی ہیں، کچھ ان کے مطالبات آئے ہیں، ہم نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے۔ دیکھیے، یہ وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے ہر حال میں۔ ہم نے کہا جی آپ کا تو مطالبہ ہے، ہمارا ایجنڈا ہے، تو کافی چیزوں پر اتفاق بھی ہوا ہے، کافی چیزوں پر مزید اتفاق ہونا ہے۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بھی ختم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومتی کمیٹی کی سربراہی کی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کہتے ہیں جماعت اسلامی سے مثبت بات چیت ہوئی ہے، کچھ معاملات تحریری طور پر طے ہوئے۔ آئی پی پیز کے معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ وزیر اعظم کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دھرنا دیا۔ تاجر برادری، خواتین، نوجوان بڑی تعداد میں دھرنے میں شریک ہیں۔ ہم نے پہلے ہی روز کہا تھا بجلی، پیٹرول، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب، کہا ان کا دھرنا سیاسی نہیں اور نہ ہی ان کے مطالبات ذاتی ہیں۔ پاکستان اس وقت برے حالات میں ہے، ملک کی معاشی صورتحال بہت خطرناک ہے، حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں کوئی کارکن ملوث ہوا تو پارٹی سے نکال دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے شرط عائد کی کہ پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ ہمارے لوگ ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا۔ 20 سیٹوں والی جماعت کو دھاندلی زدہ الیکشن سے پھر ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ میرا، نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ آئین کے مطابق آزاد امیدوار 3 دنوں میں یا کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے۔ کیا آزاد رکن کے حلف نامے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بنگلہ دیش کی صورتحال سے متعلق بولے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے عزم اور حوصلہ دکھایا ہے، لوگ باہر نکلے، ان کے عزم کو سراہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ہیرو بنایا، ایک مجسمہ گرنے سے بانی پی ٹی آئی نے اپنا بیان بدل لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی مداخلت پر ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، نیپرا نے تمام ڈسکوز کو پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا۔ اصل یونٹ کے مطابق صارفین کو بجلی بل بھجوانے کا حکم، پرو ریٹا بنیاد پر اپریل سے جون 2020 تک اصل بل کے علاوہ تمام یونٹ صارفین کو واپس کرنے کی ہدایت، لیٹ پیمنٹ وصولی کی رقم بھی 10 دن میں واپسی کی جائے، نیپرا کا فیصلہ۔ کراچی میں پولیس اہلکار ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر، ایف بی ایریا بی ایل کمپلیکس کے سامنے نامعلوم شخص کی فائرنگ، زخمی اہلکار دوران علاج دم توڑ گیا، اہلکار پر 10 سے 12 راؤنڈ فائر کیے گئے، موٹر سائیکل سوار ملزم اہلکار کا اسلحہ بھی چھین کر لے گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے۔ مظفر آباد میں تیز رفتار ٹرک بریک فیل ہونے پر گاڑیوں سے جا ٹکرایا، کوہالہ پل کے قریب نیلم پوائنٹ پر ٹرک کی زد میں آ کر 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حادثے میں خانیوال سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔
जहां बहक होने वालों में वालिदैन और बच्चे भी शामिल। मरी में ब्रेक फेल होने से ट्रक सयाहों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 सयाह जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक मुल्तान से था। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रू के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। पूरी कौम अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी के लिए दुआ गो।